پورا معروف مئو سے تشریف لائے ہوئے فاضل عالی جناب مولانا محمد شاکر عمیر صاحب مظاہری دامت برکاتہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ موضوع تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. الحمد لله الذي جعل الأخلاق من الدين ورفع بها شأن المؤمنين والمسلمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه أحمد في المسند. وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وأحمد. أو كما قال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: سيد الأنبياء محمد، سيد الأتقياء محمد، سيد الأبرار محمد، سيد الأصفياء محمد، المجتبى المصطفى المنتقى صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار آپ سبھی حضرات درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع میں پیش کر لیں. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. جناب صدر اسٹیج پہ تشریف فرما، علماء کرام، معزز و موقر حضرات و جملہ حاضرین اجلاس، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ وہ انسانوں اور جناتوں کی ہدایت اور رشد کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرماتے ہیں. یہ سلسلہ ہم سب کے آقا سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ منتہی ہو گیا، ختم ہو گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں۔ اگر کوئی شخص نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ فرعون من الفراعنہ ہے، وہ کائنات کا بدترین شخص ہے، انسان نہیں شیطان ہے۔ اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پورے انسانوں اور جناتوں اور مخلوقات کی ابد الآباد تک لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف رسالت ہی ختم نہیں ہوئی، صرف نبوت ہی منتہی نہیں ہوئی، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اخلاق فاضلہ اور عادات حمیدہ اور خصائل حسنہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن اعلیٰ ترین مقاصد کے پیش نظر ہوئی تھی، ان میں ایک اعلیٰ اور بلند مقصد اخلاق کی تکمیل کا تھا۔ یوں تو انبیاء کرام کے اندر اخلاق فاضلہ، عادات حمیدہ اور خصائل حسنہ پائے جاتے تھے، تاہم انبیاء کرام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بیچ کئی صدیاں گزر گئی تھیں۔ جو اخلاق حمیدہ دیگر انبیاء کرام نے اپنی امتیوں کو دیا تھا، اس میں تغیر آ چکا تھا، تبدیلی آ چکی تھی، بدلاؤ آ چکا تھا، اور اس کی تکمیل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اخلاق کو بلندیاں عطا کرنے والے، انتہائی درجوں کو پہنچانے والے اور اخلاق کی بلندی کے سلسلے کو انتہا تک پہنچانے والے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یوں ہی تو فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں۔ اگر اخلاق فاضلانہ انبیاء کرام کے اندر موجود تھے، بیچ میں اعتدال سے ہٹ گئے، تو اعتدال پہ لانے کے لیے میری بعثت ہوئی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے اخلاق حمیدہ کی شہادت ان صحابہ کرام نے بھی دی ہے، بلکہ وہ صحابہ کرام جو دین اسلام سے کافی دور تھے، جب کفر و شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں بھٹک رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہی کو دیکھ کر کے مشرف باسلام ہوئے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے خطاب میں شامل ہوئے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔ ایسے چند واقعات علماء محدثین نے اپنی مصنفات اور کتب کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ وقت آنے پر ان واقعات کو بھی عرض کروں گا۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے اور اخلاق کیوں اپنایا جاتا ہے، اخلاق کے فوائد کیا ہیں، اخلاق کی محرومی سے انسان کن چیزوں سے محروم ہوتا ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے امت کو رشد و ہدایت کا پیغام
تو دیا ہی دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق، اعمال، بلند کردار کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہے، اور صرف لوگوں کے اجساد اور بدنوں پر نہیں بلکہ ان کے قلوب اور دلوں پر بھی حکمرانی کی ہے۔ آج ہم اور آپ اخلاق حسنہ سے کوسوں دور ہیں، نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا لیتے ہیں، مگر آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے اخلاق کو ہم اور آپ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چاہے ہم زبان سے یہ نہ کہتے ہوں کہ ہم العیاذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نہیں اپنائیں گے، تاہم اپنے اعمال سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پسند نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات پسند نہیں، آپ کے اطوار پسند نہیں، آپ کی گفتار پسند نہیں، آپ کے کردار پسند نہیں، آپ کے اعمال پسند نہیں، آپ کے خصائل پسند نہیں، آپ کے فضائل پسند نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوانوں، اخلاق کہتے کس کو ہیں، ذرا اس کو بھی سمجھتے چلیں تاکہ بات کھل کر کے سامنے آئے اور آپ کے دل کے اندر راسخ ہو جائے، میں بھی اور آپ بھی سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ خلق اور اخلاق ایک لفظ خلق ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ اللہ کی خلق یوں ہے کہا جاتا ہے کہ اس نے چہرے کی خلق بڑی خوبصورت کی ہے، یہ ظاہری چیز ہے۔ ہاتھ کی تخلیق اللہ نے بڑی عمدہ کی ہے، یہ ظاہری چیز ہے۔ اور خلق اور اخلاق یہ باطنی چیز ہوتا ہے۔ انسان کے قلب کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جو اس کو اچھے اعمال پر سہولت کے ساتھ گامزن کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طبیعت بنا کر کے انتہائی سبک رفتاری کے ساتھ بلا تکلف اچھے اعمال انجام دینے لگتا ہے۔ علماء یہاں تشریف فرما ہیں، بعض ہمارے مدرسے کے طلباء بھی موجود ہیں، عربی جاننے والے حضرات بھی موجود ہیں، درسی کتابوں سے بھی واقف ہیں، غیر درسی کتابوں کا بھی مطالعہ ہے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے خلق عظیم کی تشریح کرتے ہوئے خلق کے معنی بتلائے ہیں کہ خلق کسے کہتے ہیں۔ وَهُوَ مَلَكَةٌ يَصْدُرُ عَنْهَا الْأَفْعَالُ بِسُهُولَةٍ، کہا ہے کہ خلق یہ ایک ملکہ ہوتا ہے، نفسانی طاقت اور قوت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اعمال انتہائی سہولت کے ساتھ صادر ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، انسان کی ایسی طبیعت بن جائے کہ اچھے اعمال بلا کسی تکلف کے، بلا کسی مشقت کے، بلا کسی پریشانی کے صادر ہونے لگے، یہ اس کی عادت بن جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاق آ گیا ہے، اس کے اندر خلق کی صفت آ گئی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے کہ بلا تکلف اگر کوئی ضعیف و مسکین و ناتواں و نادار آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہولت کے ساتھ حاجت روائی فرما دیا کرتے تھے۔ کوئی سائل آ جاتا تھا تو کبھی حدیث کی تاریخ کی کسی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں منع نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے امت کی خاطر یہ خطاب فرما دیا اور کہہ دیا، اے محمد وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
آپ سائل کو نہ ڈانٹیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو تھی ہی نہیں سائل کو ڈانٹنے کی، تاہم اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اگر کوئی ناتواں آ جائے، کوئی نادار آ جائے، کوئی سائل اور فقیر آ جائے، دستے سوال دراز کر دے تو تم اس کو چھڑکو نہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ جائیے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلی زوجہ ہیں، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تاریخی اور انمٹ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بیان کیے ہیں، سیدنا امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان نے بخاری شریف کے اندر انہیں نقل فرمایا ہے، جب پہلی وحی کا نزول ہو رہا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے گئے تھے اور ایک مدت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جبل نور پہاڑ جو ہے اس کے بالائی حصے پہ ایک غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کیا کرتے تھے، کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے جا کر، تنہائی آپ کو محبوب اور پسند ہو گئی تھی، وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ توشہ ختم ہو جاتا، گھر والوں میں آتے، پھر توشہ لیتے چلے جاتے تھے۔ آخر ایک وقت آیا حتی جاءہ الملک وہو فی غار حرا، امام بخاری کہتے ہیں کہ ملک اور فرشتہ یعنی جبریل امین تشریف لے کر کے آئے، اس حال میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غار حرا ہی میں بھی تشریف فرما تھے۔ فغتنی، آ کر کے انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو دبوچا ہے، کھینچا ہے، بہت تیزی کے ساتھ دبایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حتی بلغ منی الجہد، بعض محدثین پڑھتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ فرشتے انتہائی مشقت کو پہنچ گئے، یا یہ کہ میں اپنی انتہائی مشقت کو پہنچ گیا، اب اس سے زیادہ بھی میرے اندر طاقت و قوت نہیں تھی کہ میں برداشت کر سکوں، یا جبریل امین میں یہ طاقت نہ بچی تھی کہ اس سے زیادہ دبوچ سکیں، اس قدر تیزی کے ساتھ دبوچا ہے، اور دبوچ کر کے پھر جب چھوڑا ہے تو کہا ہے اقرا، اے محمد الرسول اللہ پڑھیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی امی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، ناخوادہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں۔ آپ مجھ سے پڑھنے کی درخواست کر رہے ہیں کہ پڑھیے، مجھے دبوچ رہے ہیں کہ پڑھیے، میں پڑھ نہیں سکتا۔ ما انا بقارئ، میں قاری نہیں ہوں، پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم دوبارہ دبوچتے ہیں، دبوچنے کے بعد چھوڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں اقرا پڑھیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ پھر وہی جواب ہے ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ دبوچا ہے، دبوچنے کے بعد پھر کہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ غار حرا میں جبریل امین تشریف لائے ہیں، پہلی وحی کا نزول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ پہلی بار جبریل امین تشریف لائے ہیں۔
جبریل امین کس شکل میں آئے تھے؟ کیا انسانوں کی شکل میں تھے یا فرشتوں کی شکل میں تھے؟ نہ جبریل امین مکمل طور پر انسانوں کی شکل میں تھے، نہ مکمل طور پر فرشتے کی شکل میں تھے، بین بین تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کھا گئے، آپ کا دل گھبرانے لگا، یرجف فؤادہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اضطراب لاحق ہو گیا، آپ کا دل گھبرانے لگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا، لقد خشیت علی نفسی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان ہی کی فکر لاحق ہو گئی تھی، مجھے یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ شاید اب میں نہ بچوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی زیرک امہات المؤمنین میں سے ہے، بڑی ہوشیار ہے، بڑی چالاک ہے، بڑی تجربہ کار ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی جن الفاظ میں دے رہی ہے، وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ ہیں، انہیں بیان کرنے کا میرا ارادہ ہے۔ فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نہ سوچئے کہ اللہ آپ کو ضائع کر دے گا، اللہ آپ کو رسوا کر دے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ واللہ بخدا میں قسم کھا کے کہتی ہوں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو غمزدہ نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کس بنیاد پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا؟ دلیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اخلاق کا تذکرہ کرتی ہیں، وہ اپنانے کے لائق ہے، جن اخلاق کی بدولت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے قلوب پہ حکمرانی کی ہے اور انہیں صحابہ بنا دیا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بنا دیا ہے، دنیا میں انہیں اپنا دوست بنا دیا ہے، آخرت میں ان کو اپنے ساتھ رکھنے والا بنا دیا ہے۔ محمد رسول اللہ کے اخلاق ذرا سنیے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے انک لتصل الرحم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار رشتہ توڑتا ہے تو آپ ان میں سے ہیں کہ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ رشتہ جوڑنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، معمولی عبادت نہیں ہے۔ غیروں کے ساتھ دوستی نبھانا بہت آسان ہے، اپنوں کے ساتھ رشتے کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک اعلیٰ صفت یہ تھی کہ غیروں کے ساتھ آپ رشتہ تو نبھاتے ہی تھے، اپنوں کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی اپنا روٹھ جایا کرتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا منانے کی کوشش کیا کرتے تھے، فکر کیا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احوال دریافت کیا کرتے تھے، حاجت روائی فرمایا کرتے تھے، دکھ درد میں ساتھ آیا کرتے تھے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو ذرا ہم پہ فٹ کریے، فٹ آتا ہے یا نہیں؟ ہم اپنے رشتوں کو توڑتے ہیں، ذرا سی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی وصیت کر جاتے ہیں کہ فلاں کے گھر کبھی نہ جانا، فلاں مر جائے اس کے جنازے میں نہ جانا، وہ اگر پریشان ہو جائے تو خوش ہونا،
اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوئی فکر نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معمولی معمولی بہانوں پہ ہم اپنی اولاد سے روٹھ جاتے ہیں۔ معمولی معمولی چیزوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کا کوئی مقام نہیں، جن کی کوئی وقعت نہیں ہے، بہانہ بنا کر اپنے بھائی سے بگاڑ کر لیتے ہیں، اپنی بہن سے بگاڑ کر لیتے ہیں، اپنے دیگر رشتہ داروں سے بگاڑ کر لیتے ہیں، اور برس برس تک اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں نگاہ اٹھا کر۔ یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ یاد رکھیے گا، لا يدخل الجنت قطار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، اگر کوئی رشتہ دار روٹھ جائے اس کو منانا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، جنت والے اعمال میں سے ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جس کا وزن کل قیامت کے دن جو میزان قائم کی جائے گی، جو ترازو قائم کیا جائے گا، اس ترازو میں بہت زیادہ ہوگا۔ ظاہر ہے صحابہ کہیں گے جی حضور ضرور ارشاد فرمائیے، آخر ایسا عمل کون سا ہے کہ اللہ کے یہاں جو ترازو قائم ہوگی، جو میزان عدل قائم ہوگی، اس میزان میں، اس ترازو میں پڑا بالکل بھاری کر دے گی اور وزنی کر دے گی، وزندار بنا دے گی۔ آخر وہ عمل، وہ عادت، وہ خصلت ہے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صلہ رحمی ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، رشتہ داری کو نبھانا ہے۔ معمولی چیز ہے، تھوڑی بہت کوشش کریے، اپنا پڑا وزنی کیجئے، وہ دن ایسا ہوگا آپ کا بھائی ساتھ نہ دے گا۔ آپ جس بھائی کو لے کر کے آپ دوسرے خاندان کے ممبر سے، فرد سے لڑائیاں لیتے ہیں، اس کے دروازے پہ چڑھ جاتے ہیں لاٹھی ڈنڈا لے کر کے کہ میرے ساتھ میرے چند بھائی ہیں، میں تمہیں زیر کر دوں گا، تمہارے سینے پہ چڑھ کے تمہیں مار دوں گا۔ جن بھائیوں کا آپ سہارا لیتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، سب سے پہلے نمبر پر وہ دن بھی آنے والا ہے جس دن آپ کا بھائی آپ کو پہچانے گا نہیں، دیکھ کر وحشی درندوں کو جیسے کوئی بھاگتا ہے یہ بھی بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ آج سینہ چوڑا کر کے آپ کل قیامت کے دن نہیں بچ سکتے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، قرآن میں اللہ نے فرمایا اکڑ کر مت چلو، یہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں۔ الکبریاء ردائی، حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریا اور تکبر میری چادر ہے، لہذا اللہ کی چادر کو کوئی اوڑھنے کی کوشش نہ کرے، چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ تکبر اللہ کی شان ہے، کبریائی بڑائی اللہ کی شان ہے، لہذا اللہ کی چیز کو کوئی نہ لے، کوئی نہ اختیار کرے، ورنہ اللہ بخش نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے نمبر پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا انک لتصل الرحم، اے محمد رسول اللہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور آپ محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں۔ جو شخص محتاج ہے، اپنا کام نہیں کر سکتا، چاہے اس کو کسی طرح کی حاجت ہو، جائز حاجت ہے تو آپ حاجت روائی فرماتے ہیں۔ علماء محدثین نے اس کل کے لفظ کے تحت لکھا ہے کہ بیوہ، رانڈ عورت بھی اس میں داخل ہے، یتیم بچہ اور بچی بھی داخل ہے، غریب، مسکین، نادار، مفلس، فقیر بھی داخل ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کہ آپ محتاج کا، ضرورت مند کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ صفت ہے کہ اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بالکل سدھر جائے گا، ایک دوسرے میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ مجھے سخت ضرورت پیش آ رہی ہو، میں مصیبت میں مبتلا ہوں، اذیت میں مبتلا ہوں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں،
آپ آئیں میری ضرورت پوری کر دیں، میری اذیت دور کر دیں، میری مصیبت میں ہاتھ بٹا دیں، تو میں کبھی آپ کو نہیں بھولوں گا کہ خوشی کے موقع پر جب آسانیاں ہوتی ہیں، جب وسعت و فراخی کے ایام ہوتے ہیں، جب کشادگی کا زمانہ ہوتا ہے، جب اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، تو ہر کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں سیٹھ صاحب آپ کیسے ہیں، فلاں صاحب آپ کیسے ہیں، لیکن مصیبت کے وقت ہر کوئی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بندہ وہ ہے جس نے مصیبت کے وقت بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میرا ساتھ دیا ہے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی عقیدت، محبت، الفت، انسیت ڈال دیتے ہیں، معاشرہ اتنا بہترین اور خوشگوار حالت میں گزرتا ہے کہ مت پوچھئے، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے والے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، وجہ ہم ہیلپ نہیں کرتے ایک دوسرے کا، ہم تعاون نہیں کرتے۔ کہنے پہ مجبور ہوں کہ بسا اوقات ہماری زبانوں سے اس طرح کے الفاظ بھی نکلتے ہیں کہ فلاں صاحب کو یہ کیسے اتنی بڑی بلڈنگ مل گئی، فلاں صاحب کو یہ چیز کیسے حاصل ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، پریشانی آپ کو ہے، آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت میں ہے، الجھن میں ہے، پریشانی میں ہے، کہتے ہیں ارے یار وہ ویسا ہے ہی تو پائے گا ہی نہ پائے گا۔ اللہ کے فیصلے پہ آپ ٹانگ اڑا رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ سنانے والے کہ فلاں کرتوت کے نتیجے میں تجھے یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، یا کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں الزام لگانے والے؟ کیا آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے جس دن زبان سے جو بھی لفظ نکلا ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے دربار میں پوچھ ہوگی، جب تک جواب نہیں دے پائیں گے قدم نہیں ٹلے گا۔ کیا آپ وہ باتیں زبان سے نکالتے ہیں جن کو آپ اللہ کے دربار میں دلائل سے ثابت کرنا پڑے تو ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کسی پر الزام لگانے سے پہلے، کسی کو کوئی جملہ کہنے سے پہلے توڑ لیجئے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں فلاں شخص کے بارے میں رب کے دربار میں اگر مجھے دلائل کی دنیا میں ثابت کرنا پڑا تو میں اس کو ثابت بھی کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ اگر آپ نہیں کر پاتے تو پھر اس دنیا میں بھی مت کہیے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، اس میں یوں ہی نہیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو، ان بعض الظن، اس لیے کہ بعض ظن، بعض گمان، بعض خیال گناہ ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ کو اپنائیے، جو محتاج ہو اس کی حاجت کو پوری کریے، جو غریب و نادار ہو، جو فقیر و مسکین ہو اس کے فقر کو دور کرنے کے سامان مہیا کیجیے، اسے کچھ دے دیجیے، اسے کوئی دکان بنوا کے دے دیجیے کہ وہ 5,000 مہینے میں کمائے تاکہ دستے سوال دراز کرنے سے بچ جائے، کیونکہ یہ سوال ظلم کہا گیا ہے حدیث کے اندر کہ سوال کرنا یہ ذلت کا باعث ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ میں سے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، حضرت خدیجہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ آپ معدوم کو کماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کما نہیں سکتا تو آپ اس کو مال کما کے دیتے ہیں۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ جو کما نہیں سکتا، کمانے پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ معدوم اور مردہ کے درجے میں ہوا چلا جا رہا ہے، آپ اس کو کما کر کے اس کی حاجت کو پوری کرتے ہیں، آپ سہارا بنتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، یا یہ مطلب ہے کہ آپ ایسی چیز کما کے دیتے ہیں جو کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کما سکے، آپ اعلیٰ چیز کما کر کے، معیاری چیز کما کر کے اس شخص کو عطا کر دیتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، فرمایا وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آج کوئی مہمان آ جاتا ہے تو لوگ چیب جبی ہو جاتے ہیں، بھویں چڑھانے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، گھر میں جا کے کہتے ہیں یار وہ پریشان کرنے آ گیا ہے فلاں۔
میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت خراب خصلت ہے، خصائل ذمیمہ میں سے ہے، بری خصلتوں میں سے ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں کا جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے۔ مہمان کا اکرام کیا ہے؟ اس سے ہسمکھ چہرے کے ساتھ ملے، اس کے احوال دریافت کرے، آنے کی غرض معلوم کرے، اس کو بٹھائے، اس کو پانی پلائے، ناشتہ کرائے، گھر میں جو چیز ہو پہلے دن تھوڑا تکلف کے ساتھ اچھا کھانا کھلا دے۔ دو میٹھے جملے آپ کو بولنے ہیں، اس کا دل جیتنا ہے۔ ارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے بہت سے اشخاص ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کائنات کا سب سے بدتر گناہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کر دینے کی ناپاک کوشش اور ارادے سے آئے ہیں، اور خنجر بھی اپنے آستین اور کپڑے میں دبائے ہوئے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے یہ آپ کے قتل کے ارادے سے آتا ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، صحابہ اطراف و جوانب میں ہے، اس شخص کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں آج محمد کا خاتمہ کر دوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے صحابہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کا طریقہ میں کیا اپناتا ہوں؟ اس کا طریقہ میں یہ اپناتا ہوں کہ میں جب وہ طواف کرتے ہوئے کسی جانب تنہا ہوں گے، میں بھی طواف کرتے ہوئے گزروں گا اور سر تن سے جدا کر دوں گا۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، الف مرہ العیاذ باللہ۔ ایسے ناپاک ارادے سے جو آ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان جاتے ہیں، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے احوال کی اطلاع دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شخص آتا ہے پوچھتے ہیں افضالہ، کیا تم فضالہ ہو؟ تم فضالہ ہو؟ کہتا ہے نعم، جی ہاں میں فضالہ ہی ہوں، میں فضالہ ابن عمیر ہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں ماذا كنت تحدث به نفسك، تم اپنے جی میں کیا بک رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے اللہ کے حکم سے آ کر بتلا دیا تھا کہ یہ اپنے زبان سے آپ کے قتل کے جملے کہہ رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ماذا كنت تحدث به نفسك، اپنے دل میں تم کیا کہہ رہے تھے، کیا منہ میں بک رہے تھے؟ اب وہ آدمی گھبرا رہا ہے کہ یہ جان گئے کیا، میں تو زبان بھی حرکت میں نہ لا سکا، ہلایا ہی نہیں منہ زبان کو، یہ جانے کیسے؟ اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہ نبی ہے۔ اس کے بعد جب وہ قریب آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، یہ جانی دشمن ہے، کائنات کا بدترین شخص ہو جاتا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتا تو، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل پہ ہاتھ پھیر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ ہٹاتے ہیں تو خود حضرت فضالہ ابن عمیر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ہاتھ نہیں پھیرا تھا پوری کائنات میں سب سے بدتر اور مبغوض شخص العیاذ باللہ محمد میری نگاہ میں تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے قلب کے اوپر ہاتھ پھیر دیا وہ سارے ناپاک عزم و ارادے نکل گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ترین شخص اور محب ترین شخص اور محبوب ترین شخص ہو گئے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات ہیں، اخلاق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، نہیں مار رہے ہیں۔ پھر وہ بتلاتے ہیں کہ صحیح بات تو یہی ہے کہ میں اس ارادے سے آیا تھا مگر اب وہ ساری چیزیں کافور ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی مانگتا ہوں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا استغفر اللہ، تم اللہ سے معافی مانگ لو، یہ غلط کرنے آئے ہو، توبہ کرو۔ چنانچہ وہ اب صحابی بن کر کے جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے
گھر والوں کی طرف جانے لگتے ہیں تو ظاہر ہے پہلے بہت زیادہ عشق و معاشقہ ان کا چلا کرتا تھا، بہت سارے گناہ میں مبتلا تھے، تو راستے میں ان کی جو معشوقہ تھی وہ مل گئی، اس نے جب بلایا ہے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا بیت اللہ کے اندر بتوں کو گرتے ہوئے ذلیل ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اسلام کا پرچم بلند ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اب میں نہیں آ سکتا تمہارے پاس، میں محمد رسول اللہ کا قائل ہو گیا ہوں، اللہ کی توحید کو مان چکا ہوں، وہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کرتے ہوئے نبی کو گواہ بنا کر چلے گئے ہیں۔ ایک دوسرا شخص آتا ہے، وہ بھی بعد میں صحابی ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ پہلے یہود تھے، یہودی عالم تھے، توریت کو پڑھے ہوئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی علامات اپنی کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے، وہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ چکے تھے۔ تورات کے اندر دو خصلتیں ایسی تھیں جن کو دیکھنا چاہتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی واسطہ ایسا نہیں پڑا تھا کہ آزما سکیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے ارادے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ جب آئے ہیں تو اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، ایک دیہاتی تشریف لاتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں محلے کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، میں نے انہیں بہت زیادہ ترغیب دی ہے، میں نے انہیں ابھارا ہے کہ اگر اسلام قبول کر لو گے تو تمہیں بہت زیادہ رزق ملے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سالی کا دور ہے، قحط پڑا ہوا ہے، لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیے، غلہ وغیرہ بھیجیے، اگر نہیں بھیجتے ہیں تو مجھے اندیشہ ہے، خدشہ ہے، خوف لاحق ہے کہ پورے محلے کے لوگ کہیں مرتد نہ ہو جائے، کہیں دین اسلام کو خیرباد نہ کر دے، کہیں چھوڑ نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخ انور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیت المال کے اندر کچھ ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بیت المال میں کوئی خزانہ نہیں ہے۔ یہ یہودی عالم انتظار میں تھے، انتظار کر رہے تھے کہ اب میں آزماؤں گا۔ موقع پا کر انہوں نے کہا ہے محمد الرسول اللہ فلاں باغ کی کھجور کو آپ مجھے بیچ دیجئے اور پیش بھی مجھ سے پیسہ لے لیجئے اور اس پیسے کو ان ناداروں کے ہاں دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ منظور ہے، تمہارا سودا قبول ہے، تمہاری بے قبول ہے، مگر جو تم فلاں شخص کی شرط لگاتے ہو وہ ہٹا دو، مطلقاً کہو کہ اتنی کھجور میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ بہرحال سودا طے ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی وقت پورا ہونے میں 3-4 دن باقی تھا، وہ آتے ہیں، آ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتے ہیں، چادر تیزی کے ساتھ کھینچتے ہیں، گویا جس طریقے سے تن سے بدن سے کوئی شخص چادر کھینچتا ہے، اتار دیتا ہے، گھسیٹتا ہوا لاتا ہے، اس انداز سے کھینچ رہے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہے۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ غصے سے ان کو رہا نہیں جاتا، اسلامی غیرت اور حمیت کی وجہ سے انہیں رہا نہیں جاتا، ان کا دل چھلنی ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ اشارہ پاؤں اور اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دوں اور ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر دوں، اس کا کام تمام کر دوں۔ بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھینچتے ہیں، مزید کچھ کڑوے کسیلے جملے بھی ایسے سناتے ہیں جو عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان سے ہونا، تمہارے خاندان کے لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ٹال مٹول کرتے ہیں، وقت پر دیتے نہیں۔ ہے کوئی تم میں کا جس نے وقت پر قرضہ ادا کیا ہو؟ ابھی قرض کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی ہے، 2-4 دن ابھی باقی ہے۔ انداز کیا اپنایا، جملے کیا کہہ رہے ہیں، کیسی بدترین گستاخی کر رہے ہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ قربان جاؤ، فدا ہو ابی و امی۔
ایسی ذات پر میرے ماں باپ قربان ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جھڑکتے ہیں کہ اے دور ہٹ، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ نہ، ایسا نہ کرو، یہ کر سکتے ہو تم مت ڈانٹو، یہ کر سکتے ہو کہ اس کو سمجھاؤ کہ اچھے انداز سے وہ تقاضا کرے، اور مجھ سے کہو کہ میں ادا کر دوں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخت سست جملے اس کو سنا دیے تھے، اس کے بدلے حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ 20 سا کھجور مزید اس کو دو، جتنی کھجوریں اس کی باقی تھی وہ تو دو ہی دو، مزید 20 سا اور ادا کرو، اس لیے کہ تم نے کڑوے اور کسیلے جملے اس کو سنا دیے ہیں۔ وہ اسی دربار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کا جملہ دہراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تورات کے اندر 2 صفتیں ایسی پڑھی تھیں جس کو ابھی آزمایا نہیں تھا، وہ آزمانے کے لیے آئے تھے اور آزمانے ہی کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ ایک صفت یہ پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ان کے غصے پر غالب آ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ جو غصہ ہونے کی آخری چیز تھی، انتہائی درجے کو میں پہنچ گیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی ناراض نہیں ہوئے ہیں، غضبناک نہیں ہوئے ہیں، غصے کا اظہار نہیں فرمایا ہے، اور آپ نے صبر و تحمل اور حلم و انات سے کام لیا ہے اور مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 20 سا مزید دنڈ کے طور پر، جرمانے کے طور پر اسے اور ادا کرو۔ یہ چیز میں نے دیکھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب اور غصے پہ غالب آ چکا ہے۔ دوسری چیز یہ، جب کوئی جہالت میں اضافہ کرتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے جہالت والا سارا کام کر دیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خاندان کو بھی داغدار کر دیا تھا، تہمت لگا دی تھی، ان کو بھی نہیں چھوڑا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی کھینچی تھی، مگر اس جہالت والے عمل پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھیے، آپ کا صبر دیکھیے، آپ کی قوت برداشت دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا ہے۔ یہی 2 چیزیں آزمانے آئے تھے، وہ آزما لیا، فوراً مشرف اسلام ہوتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کرنا چاہتے تھے، آپ کے قتل کا ارادہ لے کر کے آئے ہوئے تھے، مگر آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلوب پہ حکمرانی کرنے لگتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ یہ مکارم اخلاق ہی تو ہے، یہ حسن اخلاق ہی تو ہے، یہ اچھے عادات ہی تو ہیں، یہ اچھی خصلتیں ہی تو ہیں، یہ اوصاف جمیلہ ہی تو ہیں، جن کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب پہ حکمرانی کرنے لگتے ہیں اور ان سب کو اپنا اسیر اور غلام بنا لیتے ہیں، اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ والرضوان نے نقل کیا ہے، دیگر محدثین نے نقل کیا ہے اور مؤرخین نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ بڑے درجے کے جانکار تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، جاہ و جلال تھا، حکومت تھی، ساری چیزیں تھیں۔ یہ عمرے کے ارادے سے گھر سے نکلے ہوئے تھے، بیت اللہ جانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے چیلنج یہ ٹھوک دیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انشاءاللہ میں تم پر غالب آؤں گا، دعا کی تھی کہ اللہ مجھ کو اس پر غالب کر دے۔ ہوا کیا؟ عمرے کے ارادے سے نکل رہے ہیں، راستہ بھٹک گئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی تھی، ان کی قسمت اور ان کا نصیب جاگا ہوا تھا کہ راستہ بھٹک گئے اور مدینہ کی طرف نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کا دستہ بنا کر مدینے کے ارد گرد لگائے ہوئے رہا کرتے تھے کہ کوئی ناپاک دشمن ناپاک ارادے سے نہ آ جائے اور کہیں ہم لوگوں کو سوتا ہوا پا کر ناگہانی حملہ کر دے اور ہم لوگوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے۔ ایک دستہ باہر گشت کر رہا تھا، دیکھا یہ کون شخص ہے، اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد لا کر کے اسے
मदीना के मस्जिद नबवी के सुतूनों से बांध दिया है। बांधने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त तशरीफ लाते हैं, पूछते हैं क्या बात, का एक शख्स को हम लोग पकड़ करके लाए हैं बांधे हुए। गए, जाकर के पूछा सुमामा तुम हो? कहा जी हाँ मैं हूँ। कहा क्या तुम्हारा हाल है? कहा बेहतर है। इन तब्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम अला शाकिरिन, अगर आप मुझे कत्ल कर देंगे तो वाकई मैं कत्ल का मुस्तहिक हूँ। आप अगर मेरे ऊपर इनाम करेंगे, एहसान का बर्ताव करेंगे, मुझे छोड़ देंगे, इन तुनइम अला शाकिरिन, तो एक शुक्रगुजार बंदे को आप अपनी नेमत से नवाजेंगे, एहसान से नवाजेंगे, एक शुक्रगुजार बंदे पर एहसान करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को बतलाते हैं कि अरे भाई ये यमामा का सरदार है, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये सुमामा इब्ने उसाल है। सुनो, इसकी बड़ी अच्छी देख रेख करना, इसको खिलाना भी पिलाना भी। बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है यहाँ तक भी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिस ऊँटनी का दूध मैं पीता हूँ उसी ऊँटनी का दूध इसे भी पिलाया जाए। चुनांच ज़ियाफत हो रही है, मेज़बानी का फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है। दूसरे दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा भी कर चुके थे, जाहिर भी कर चुके थे, और कितने सहाबा किराम के कत्ल में उनका हाथ भी था। वो बहुत बड़े मुजरिम थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ आ गए थे, सहाबा किराम के हाथ आ गए थे। वो चाहते तो मिनटों में तहत करा देते, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कुर्बान जाइए, फिदा हो अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन आते हैं और पूछते हैं क्या हाल है, क्या चाहते हो? कहा खैरियत से हूँ। वही जुमला दोहराते हैं, इन तब्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम अला शाकिरिन। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं मेहमान नवाजी करते रहो, मेज़बानी करते रहो। उसी तरह किया जा रहा है। तीसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, फिर पूछते हैं क्या हाल है। ये जवाब उनका वही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाहों पे सहाबा की निगाहें जमी हुई थी, टिकी हुई थी कि आज फैसला होना है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा पाकर हर कोई चाहता था कि मैं इस नापाक दुश्मन का सर तन से जुदा करूं और ये शहादत मैं हासिल करूं, अल्लाह के नबी के जानी दुश्मन की गर्दन मैं उतार दूं। हर कोई इस फिक्र में था। कान लगाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तरफ, आंख से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में मिलाए हुए देख रहा था कि कहां इशारा मिलता है मैं इसे कत्ल कर दूं। सहाबा के दिल में यह जज्बा मुजदन है, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते रऊफ़ व रहीम पे, रहमतुल लिल आलमीन पे कुर्बान जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सुमामा को खोल दिया जाए, बिला एवज छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा था एवज चाहते हैं तो मैं आपको मुआवजा दे दूं। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं कि सुमामा को छोड़ दिया जाए, बिला एवज छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया गया। बहुत तेजी के साथ वो मस्जिद नबी से बाहर जाते हैं। लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं, रास्ते में जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना अपने दिल के अंदर गर्दिश करता हुआ पाते हैं कि यार ये वो नबी है कि मैंने जिसके कत्ल का चैलेंज कर रखा था, मैंने कितने इनके साथियों को मारने में हाथ बटाया है, ये सब कुछ जान रहे हैं। आज मैं बधा बनाया इनको मिला हूँ, फिर भी मेरे साथ ये सुलूक का बर्ताव कर रहे हैं। ऐसे अखलाक किसी में नहीं पाए जा सकते। उनके दिल की काया पलट रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं। मदीना मुनव्वरा के थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, वहाँ पे एक बाग था, वहाँ नहर थी, वहाँ जाकर गुस्ल करते हैं, कपड़ा बदलते हैं, आते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में और आकर के कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपना बना लीजिए। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह की जात अकेली है, एक है, और आप अल्लाह के फरिश्ताद और पैगंबर है, पैगाम रसा हैं। और हल्का बगोश इस्लाम हो जाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लग जाते हैं और बड़ा पछताते हैं, तौबा और इस्तिगफार करते हैं और आर्डर पूछते हैं। फिर कहते हैं मैं उम्रे के इरादे से घर से निकला था,
آپ بتلائیے میں عمرہ کر لوں یا نہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ عمرہ ایسے کیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، جائیے آپ اپنے عمرے کی تکمیل کریے۔ پوری کائنات کے اندر ہے کوئی ذات جو ایک بھی ایسی مثال پیش کر سکے اخلاق کریمانہ کی کہ اپنے جانی دشمنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام بطور شمشیر پھیلا ہے؟ اسلام چہار داغ عالم میں جو چمک رہا ہے، جو دمک رہا ہے، جس کی روشنیاں بڑھ رہی ہیں، جس کا پھیلاؤ ہر دن ہو رہا ہے، یہ بطور شمشیر ہے، تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ بولنے کو اچھے بول میں بھی بول سکتا ہوں، کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے میرے بھائی، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات آئی تو دو چار اخلاق میں ذکر کرنے لگا۔ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بس میں اپنی بات جلد ہی ختم کروں گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کر رہی تھی۔ پہلا وصف ذکر کیا تھا انک لتصل الرحم، دوسرا وتحمل الکل، تیسرا وتکسب المعدوم، چوتھا وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آخری اور پانچواں وصف حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ذکر کر کے تسلی دیتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یہ ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق بجانب امور میں مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ حق کے تعلق سے اگر کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہو گئی، راہ حق میں کوئی پریشان ہو گیا تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ فرمائے گا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، نوائب شر سے اعتراض مقصود ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص نیک عمل کر رہا تھا یا مباح کام کر رہا تھا، اس نیک عمل کرنے میں یا مباح کام کرنے میں کوئی مصیبت لاحق ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع سے اس کی نصرت فرما دیا کرتے تھے۔ محدثین اور علماء دین اور شراح کرام نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھنے کے ارادے سے بارش کے موسم میں نکلا باہر اور اس کے پاؤں پھسل گئے، پیر ٹوٹ گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ تھی کہ یہ حق کے راستے میں اس کو مصیبت پہنچی ہے، اس کی نصرت کیا کرتے تھے، اعانت کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے، تعاون کیا کرتے تھے، ہیلپ کیا کرتے تھے۔ اور نوائب شر میں مثلا کوئی شخص شراب پی رہا ہے، شراب کا عادی ہے، جو پیسہ ملتا ہے شراب پی ڈالتا ہے، اور اس کو اچانک کوئی مصیبت شراب پینے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں لاحق ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع سے بچتے تھے، مصیبت زدہ کی مدد نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اگر پیسہ دیں گے تو اپنے علاج کے بجائے اپنے پیٹ کا علاج کر بیٹھے گا اور شراب پی لے گا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بجانب امور میں مصیبت زدہ کی مدد کرتے تھے۔ ذرا آپ اپنے پڑوسیوں کا جائزہ لیجئے، کوئی نادار تو نہیں، کوئی مفلس تو نہیں، کوئی ناتوا تو نہیں، کوئی محتاج تو نہیں، کوئی غریب تو نہیں، کوئی آپ کی ضرورت کا محتاج تو نہیں ہے، کوئی آپ کا ہیلپ تو نہیں چاہ رہا ہے، کس کے گھر میں کوئی بڑی بیٹی، جوان بیٹی تو نہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایسا نہیں، ضعیف تو نہیں، کوئی ایسا بیمار تو نہیں جس کے علاج اور معالجے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی، آپ اس کا ہیلپ کر دیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا کر اس پڑوسی کے دل پہ بھی اپنی حکومت کریے، انشاءاللہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا مقر ہو جائے گا، آپ کا محسن اور احسان مند ہو جائے گا، اور ضرورت پڑنے پر وہ انشاءاللہ آپ کا ہیلپ کرے گا، نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ بات میری کافی طویل ہو رہی ہے، اس لیے بلا اب کسی تفصیل کے انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمارے اخلاق بڑے برے ہو گئے ہیں، ان برے اخلاق کو ہمارے اندر سے چھڑا دے اور اچھے اخلاق پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہمیں چلنے والا بنا دے۔ ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، سچا پکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب مطیع فرما بردار بنا دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔